جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس کے اوپر یہ جو آپ نے لنک شیئر کیا ہے نا حافظ زبیر صاحب کا، جس کے اندر وہ عمار کو باغی گروہ کے قتل کرنے والی جو روایت ہے اس کے بارے میں جو صحیح بخاری کے اندر ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہ جرا کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ کچھ نسخوں میں ہے اور کچھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آج کا اسٹیبلش نسخہ ہے بخاری کا، اس کے اندر تو یہ ہے نا، جو ہر مکتبہ فکر کی چھپ رہی ہے اس وقت، اس کے اندر جب یہ چیز مل رہی ہے تو پھر یہ کیس بنتا ہی غلط ہے ان کا، کیونکہ بہت ساری ایسی روایات کے اوپر اکثر اختلاف آ جاتا ہے کہ پرانے نسخے کے اندر یہ تھی، یہ پرانے میں نہیں تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں کوئی اور روایت نہیں ہے، لیکن بہرحال کبھی آئی تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ لیکن اس کے اوپر سعید عمران بھائی نے ایک بڑی زبردست ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی یا آڈیو ریکارڈ کروائی تھی، وہ سننی چاہیے اس مسئلے کے اوپر۔ لیکن بہرحال یہاں پہ یہ جو آپ نے ویڈیو بھیجی ہے نا، اس کے آغاز کے اندر ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ تو حال کا سیگے کے اندر بات ہو رہی ہے کہ جناب مشرکین جو ہے یہ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کے اوپر حضرت عمار جو ہے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان کو جہنم کی طرف بلانے والی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بہرحال یہاں سیدھی سی بات ہے، یہ ان روایات کو اگنور کیوں کر رہے ہیں یا ان کے اوپر ذوف کا حکم بعد میں لگا دیں گے آگے چل کے، کہ جس کے اندر یہ بات واضح تھی کہ جس وقت حضرت عمار کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے، جس وقت حضرت عمار کو شہید کیا گیا تو امیر شام کے گروہ میں یہ ہلچل مچ گئی، ٹھیک ہے۔ انہی کے لوگ حضرت معاویہ کے پاس آ گئے کہ عمار قتل کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ جب یہ بات سامنے آ گئی کہ ان کا اپنے گروہ کے اندر یہ بات تھی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس وقت بھی یہ روایت آئی سامنے، ٹھیک ہے، کہ عمار کو شہید کر دیا۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ کسی کے اوپر یہ بات نہیں آ رہی تھی اس وقت، ٹھیک ہے، کہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، اور بھی بڑے بڑے صحابہ اس جنگ میں دونوں طرف سے شہید ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس وقت عمار شہید ہوتے ہیں صفین کے اندر، تو اس وقت حضرت عمار کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ کے پاس لوگ اس مسئلے کو اٹھا کے لے آئے، ٹھیک ہے۔ وہ روایت مسند احمد میں بھی ہے اور بھی کتابوں کے اندر مل جاتی ہے وہ واقعہ، اور تاریخ تو اس واقعے کو بڑے طریقے سے بیان کرتی ہے، ابن کثیر ہو یا دیگر کتابوں کے اندر۔ تو اس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، جس طریقے سے اس کو حافظ زبیر صاحب ڈھانپنے یا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ جہنم کی طرف یا نار کی طرف یا آگ کی طرف بلا رہا ہوگا۔ ظاہری بات ہے جو گروہ حق کے اوپر ہوتا ہے وہ آپ کو جب حق کی طرف بلا رہا ہوتا ہے تو جو حق پہ نہیں ہوتا وہ کس طرف بلا رہا ہوتا ہے؟ بات تو سیدھی سی ہے۔ یعنی یہ بات اتنی واضح ہے کہ امیر شام یا حضرت معاویہ کا گروہ اس چیز کو سمجھ گیا تھا شہادت عمار کے اوپر، لیکن آج کا جاہل ملا یا جس نے صرف یہ سوچا ہوا ہے کہ بھائی میں نے حضرت عمار کی شہادت کے اوپر تعویلوں کے پہاڑ کھڑے کرنے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو اس چیز سے پاک ثابت کر کے نکالنا ہے کہ جناب حق جو ہے وہ دونوں کی طرف تھا، یا حق یا ان کی اجتہادی غلطی تھی، یا اس قسم کی کہانیاں کروانا، تو اس لیے یہ بات بالکل واضح تھی اور واضح ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس روایت سے سمجھیں جو کہ مسند احمد میں بھی ہے کہ جس وقت یہ قتل عمار ہوتا ہے تو کس طریقے سے حضرت معاویہ کے سامنے یہ مسئلہ یا عمر بن العاص کے سامنے یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ عمار شہید ہو گئے۔ کیا اور کسی صحابی کی شہادت کے اوپر ایسا ہوا؟ ٹھیک ہے۔ پھر جب میں نے سیرت عمار ریکارڈ کروائی اس کے اندر بھی یہ اکثر ملتا ہے کہ تقریباً 90 پلس یا 93 ایئرس کی عمر تھی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی حضرت عمار بھی اس بڑھاپے کی عمر میں باقاعدہ دودھ منگوا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ تمہارا آخری مشروب جو ہے یہ چیز ہوگی، اور اس کے بعد وہ بڑے تیار ہو کے جنگ میں جاتے ہیں۔ یعنی اتنی کلیئر چیزیں تھی کہ حضرت عمار کو بھی پتا تھی، حضرت علی کے گروہ کو بھی پتا تھی یہ چیزیں، اور اسی طریقے سے دوسری طرف امیر شام کے گروہ کو بھی یا حضرت معاویہ کے گروہ کو بھی یہ بات پتا تھی کہ عمار کی شہادت کا
کیا مطلب ہے؟ انہوں نے اس کے اوپر تعویلیں کی، ٹھیک ہے، کیا تعویلیں کی جناب؟ ان کو تو اس نے ہی قتل کروایا جو ان کو ساتھ لے کے آیا، ٹھیک ہے، یعنی یہ تعویل بنتی ہے کبھی؟ اور اس کے اوپر پھر لوگوں نے یہ بات لکھی، بتائی، اور کچھ لوگوں کے نزدیک حضرت علی نے یہ بات کہی، غالباً مسند احمد یا کسی اور کتاب کے اندر بھی یہ مل جائے گی، کہ پھر اس طریقے سے تو حضرت حمزہ کو بھی نبی علیہ السلام نے شہید کروایا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یا اوکما علی علیہ السلام، یعنی اس طرح کی باتیں بھی مل جاتی ہیں اس حوالے سے، کہ جب لوگوں نے یہ بات کہی امیر شام کی طرف سے منسوخ کر کے کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو علی نے شہید کروایا کیونکہ وہی ان کو ہماری تلواروں کے سامنے لے آئے، تو یہ مسئلہ بالکل سادہ اور کلیئر ادھر سے ہو جاتا ہے جب تاریخی روایت سے آپ پڑھیں یا دیگر حدیث کی کتابوں سے پڑھتے ہیں کہ امیر شام کے لشکر کا کیا موقف تھا۔ آج کا حافظ زبیر چاہے اس سے بھاگ جائے، انکار کر دے کہ بھائی وہ تو ان کو جنت کی طرف نہیں بلا رہے تھے، جہنم کی طرف دوسرا لشکر نہیں بلا رہا تھا، یا آگ کی طرف نہیں بلا رہا تھا، ہم اس روایت کی بنیاد کے اوپر نہ تو حضرت معاویہ کو جہنمی کہہ رہے ہیں، نہ ان کے پورے گروہ کو جہنمی کہہ رہے ہیں، نہ ہی ابو الغادیہ کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ ہم جنت جہنم کے فیصلے کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ فیصلے تو اللہ کریم نے کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ چونکہ ان کا ایک کام غلط تھا، خلیفہ راشد کے خلاف خروج کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، یا خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ان کے لشکر نے، انہوں نے، تو چونکہ وہ عمومی طور پہ یا مجموعی طور کے اوپر یہ عمل ان کا جو ہے وہ اس طرح کا تھا کہ جس کو یہ تمام سمجھ لیں مسلمان، آج بھی کوئی نہیں ہے سمجھے گا۔ کیا آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت علی کے خلاف کوئی کہے کہ بغاوت کرنا جو ہے وہ ٹھیک عمل تھا؟ کوئی بھی یہ ٹھیک نہیں کہے گا۔ خلیفہ راشد کے خلاف، حضرت ابو بکر کے خلاف، حضرت عثمان کے خلاف، حضرت عمر کے خلاف، کسی کے خلاف بھی کوئی بات یہ بات سوچ سمجھ سکتا ہے کہ ان کے خلاف بغاوت جو ہے وہ نیکی کا عمل تھا، یا جنتی ہونے کا عمل تھا، یا اجتہادی عمل تھا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر خالی اکیلے علی کے اوپر ہی کیوں یہ کام کہا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ راشد چنے ہوئے یعنی ایک پوری شورا کی طرف سے چنے ہوئے، یا پھر اس وقت کے لوگوں کی طرف سے چنے ہوئے خلیفہ راشد ہیں نبی علیہ السلام کی روایات کے مطابق بھی، تو پھر ہم کیسے یہ چیز مان لیں کہ ان کے گروہ جو ہے وہ جنت کی طرف بلانے والا نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ حافظ زبیر صاحب نے جان بوجھ کے الجھایا ہے، کبھی ابو الغادیہ کے مسئلے کے اندر الجھا دیتے ہیں، کبھی اس چیز کے اوپر الجھا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کریم یہ حافظ زبیر صاحب کو بھی اس مسئلے پہ ہدایت دے، غامدی صاحب کو بھی ہدایت دے۔ غامدی صاحب نے تو یہ جو روایت تھی نا، غالباً 2812 کی بات ہی ہو رہی تھی، تو 2812 کو تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس روایت کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کو کسی علمی مجلس میں بھی مطلب بیان کیا جائے، یعنی انہوں نے کہا اس حد تک مجروح ہے یہ روایت، اس حد تک اس کا یہ علمی لیول ہے اس روایت کا، یعنی نبی علیہ السلام کی حدیث جو بخاری کے اندر آ گئی اس کے بارے میں یہ شخص غامدی صاحب نے یہ بد زبانی کی۔ ویسے تو اس کو بہت اخلاق والا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس نے بد زبانی کی کہ یہ روایت اس کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کو کسی علمی مجلس میں بھی بیان کیا جائے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ صاف ہے، نہ تو ہم اس روایت کی بنیاد پہ کسی یا ہم تو چھوڑیں، کسی کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ اس روایت کی بنیاد پہ حضرت معاویہ یا ان کے پورے گروہ کو جہنمی قرار دے دے، ٹھیک ہے، یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا قرار دے دے۔ یہ اللہ کریم کے فیصلے، مالک یوم الدین اللہ ہے، لیکن عمومی طور پہ جو بھی خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرتا ہے وہ کام اس کا غلط ہے، چاہے وہ حضرت معاویہ ہو یا کوئی بھی صحابی رسول اللہ کریم۔ تمام مسلمانوں کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چھوٹا سا مسئلہ، اس پہ ہمیں اپنے وقت اور یہ انرجی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی حافظ زبیر کا ہی کلپ لے لیں، کوئی 50+ منٹ کے اوپر یہ کلپ ہے، اور اس پہ مسلمانوں کو ایک نئی بحث کی طرف لگا دیا گیا ہے مختلف لوگوں کی طرف سے۔